ایک چھوٹی سی گزارش آخر میں ہم نے آپ سے کرنی ہے کہ آپ نے ایک دعا زبانی یاد کرنی. یہ قرآن دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اقرأ القرآن، جو ہے قرآن پڑھا کرو. فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، قیامت والے قرآن سفارشی بن کے آئے گا. نبی علیہ السلام نے کہا القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن یا آپ کے حق میں دلیل ہوگا یا آپ کے خلاف دلیل ہوگا. قرآن جی میں بھی اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو ہے وہ یقول وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. نبی علیہ السلام بھی کہیں گے کہ یا اللہ یہ میری قوم کو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن سے ایک مستقل تعلق ہونا چاہیے. یہ ہمارا قرآن کی تلاوت کا تعلق بھی قرآن سے ہونا چاہیے. قرآن مجید ہماری زندگی کا مستقل حصہ ہونا چاہیے. رات کے قیام کے اندر قرآن پڑھنے کا اہتمام. جو حفاظ نہیں ہے فارغ وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ کے پاس یہ وقت ہے، آپ قرآن مجید کو زبانی یاد کریں. جو ہے اگر جو ہے تجوید آپ کی نہیں صحیح، آپ نے نہیں پڑھا، کسی اچھے قاری صاحب کے پاس یہاں کچھ وقت دے کے آپ اس سے فائدہ اٹھا کے اپنا تلفظ وغیرہ اس کو بہتر بنائیں، اور کچھ صورتیں جو ممکن ہو جتنا یاد کرنا وہ یاد کریں. اور پھر رمضان آئے گا تو ہم نے بالخصوص اپنا اضافی قرآن مجید تلاوت کا جو رات کا قیام وہ رکھنا حصہ، اور اس کے لیے جہاں ہم نے کوشش کرنی ہے وہاں ہم نے کچھ دعا جو ہے اس کا التزام کرنا ہے. بالخصوص قرآن کا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا ایسی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. نبی نے فرمایا یہ ایسی شاندار دعا ہے کہ اس کو پڑھ کے بندہ رب سے جو بھی مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے. اللہ اپنے بندے کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. مسند احمد میں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ماض فی حکمک، اللہ میرے اوپر تیرا فیصلہ ہی چلتا ہے. عدل فی قضاؤک، اللہ تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں انصاف پہ مبنی ہے. ماض عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک، اللہ تیرے ہر اس نام کے واسطے تو اسے مانگتا جو تو نے اپنے لیے نام پسند کیا. او انزلتہ فی کتابک، یا اللہ جو تیرے نام قرآن میں آئے ہیں اللہ ان کے ناموں کا واسطہ دے کے مانگتا. او علمتہ احدا من خلقک، اللہ مخلوق میں جس کو تو نے کوئی نام سکھائے ان ناموں کا واسطہ دے کے مانگتا ہوں. اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، اللہ جو نام تو نے اپنے پاس محفوظ کر دیا اپنے نام میں ان ناموں کا واسطہ دے کے تجھ سے مانگتا ہوں. اور سوال کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے. وجلاء حزنی، اور میرے ظاہری جو غم پریشانیاں تکلیفیں غم ہیں ان کو دور کرنے والا بنا، ختم کرنے والا بنا دے. وذہاب ہمی، اور میری اندرونی پریشانیاں ٹینشنیں جو ہے یا اللہ ان کو بھی دور کرنے والا اس قرآن کو تو بنا دے. اس لیے یہ دعا، یہ خاص کر یہ دعا، اور دوسری دعا اللہم فقہنی فی الدین وعلمنی التأویل. نبی نے عبداللہ بن عباس کو دعا سکھائی تھی، آپ نے یہ دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اللہ عبداللہ کو دین کا جو ہے فقیہ عالم بنا دے، گہرا فہم رکھنے والا عالم بنا دے، اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. تو اس دعا کو آپ اپنے لیے بھی پڑھیں اللہم فقہنی فی الدین وعلمنی التأویل، یا اللہ مجھے دین میں جو ہے وہ گہری بصیرت عطا فرما دے، اور اللہ مجھے قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے. کوشش بھی کرنی ہے اور ساتھ اللہ سے دعا کا اہتمام بھی کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ علم کے دروازے بھی ہمارے لیے کھولے گا، اور ہمارا ذہن جو ہے انشاءاللہ اس میں بھی وسعت اور برکت پیدا فرما دے گا. سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.